کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کس طرح کی مخلوق ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ فرشتے اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ فرشتے کتنی تعداد میں ہوں گے اور کس طرح اپنے کام کیا کرتے ہیں؟ تو ہماری آج کی ویڈیو فرشتوں کے بارے میں ہے۔ چلیے آئیے ہم آپ کو فرشتے کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئے تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں کے پر، فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امی علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی قد و قامت، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نیچے 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی۔ فرشتوں کی ضروریات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف اور تھکاوٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ان کی انسانی شکل و صورت اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امی علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور جبرائیل امی علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت،
अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिनों से कई गुना ज्यादा क़ुव्वत और ताकत अता कर दी। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है, जो उन्होंने आपके खिलाफ इक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इन लोगों के बारे में जो चाहे इस फरिश्ते को हुक्म दे। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर अर्ज की, ए अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हुक्म दे मैं इसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर मिला दूं, जिनसे ये पिस जाएंगे। इस तरह जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद में है, इन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है, जो ज़ोरावर है। फरिश्तों का नज़्म व ज़ब्त, फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और कायली वगैरह का मुजाहरा नहीं होता। जिन फरिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है वो उस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे एहसन तरीके से सरअंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत, जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मराहिल मुख्तलिफ होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा है और कयामत होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहे, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब कयामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दोचार हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज ना रहे। इस सूरत हाल को कुरान करीम में इस तरह बयान किया गया है, जमीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रह जाए। इस तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर मिल सके। अल्लाह हाफिज।